شفق ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے محترم دوستو، میں ہوں سید زبیر شاہ اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے عجائبات میں سے ایک عجیب واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں مذکور ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک ان کے اوپر موت طاری فرمائی۔ بیت المقدس میں بنی اسرائیل کی قوم آباد تھی۔ جب ان کا فسق و فجور اور نافرمانی اور طغیانی حد سے بڑھ گئے اور انہوں نے پیغمبر وقت کی ہدایت پر عمل نہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے بخت نصر بابل سے بیت المقدس پر حملہ آور ہوا۔ اس کے ساتھ 6 لاکھ جھنڈے بردار لوگ تھے اور ہر جھنڈے کے ساتھ بے شمار فوج تھی۔ اس نے بیت المقدس کو ویران کر ڈالا، تورات شریف کے نسخے جلا دیے، بنی اسرائیل کے 3 حصے کیے، ایک گروہ کو قتل کر ڈالا، دوسرے کو بہت ذلت اور خواری کے ساتھ شام میں رکھا، تیسرے کو قید کیا۔ اس قیدی گروہ کی تعداد 10 لاکھ تھی۔ ان قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے جو اس وقت بچے تھے۔ تفسیر روح البیان کے مطابق جب بہت عرصہ بعد ان میں سے بعض لوگ قید سے چھوٹے تو حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس پر گزرے جو اس وقت اجڑا پڑا تھا۔ آپ تمام شہر میں گھومے، کوئی آدمی نہ ملا مگر وہاں کے باغات قسم قسم کے پھلوں سے میووں سے لدے ہوئے تھے جن کو کوئی کھانے والا نہ تھا۔ آپ نے کچھ انگور اور انجیر توڑ کر کھائے، کچھ انگور کا رس نکال کر پیا اور کچھ انگور اور انجیر توشادان میں رکھ لیے اور تھوڑا سا رس نچوڑ کر توشادان میں رکھ لیا۔ حدود آبادی سے باہر نکل کر حسرت بری نگاہوں سے دیکھا، شہر کی طرف نگاہ کی اور قبرستان کو دیکھا جو ویران پڑا ہے، خاک اڑ رہی ہے لوگوں کے اوپر سے اور پورا شہر ویران ہے۔ اور اب دل میں خیال آیا کہ یہاں دوبارہ کیسے رونق ہوگی اور یہ شہر کیسے آباد ہوگا۔ اللہ کو یہ منظور ہوا کہ اللہ اپنی قدرت کاملہ انہیں دکھائے۔ آپ نے اپنے دراز گوش کو یعنی گدھے کو وہاں باندھ دیا، انجیر اور انگور کا توشادان اپنے سرانے ایک جانب اور شیرہ انگور دوسری جانب برتن میں رکھ دیے اور خود آرام کے لیے لیٹ گئے۔ لیٹتے ہی نیند آ گئی اور سوتے میں جان نکال لی گئی۔ قرآن کریم یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طرز عمل ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی، کہ اللہ 2 طرح سے روحوں کو قبض کرتا ہے۔ ایک کہ جب انسان کو موت آتی ہے اس موت کے وقت اللہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور دوسرا طریقہ وہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے جسم میں سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو یہ 2 طریقے اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جب وہ آرام کرنے لگے، سونے لگے، تو جیسے ہی ان کی آنکھ لگی تو ان کے جسم میں سے رب تعالیٰ نے روح نکال لی، گدھا بھی مر گیا۔ یہ واقعہ صبح کے وقت میں ہوا۔ رب تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو نمرود کی طرح موت دی، ذلت والی، کہ جس طرح نمرود ایک مچھر کی وجہ سے ہلاک ہوا، اسی طرح یہ بخت نصر بادشاہ بھی مچھر کی وجہ سے ہلاک ہوا اور ذلت کی موت مارا گیا۔ باقی بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی۔ 70 برس کے بعد حق تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو ان پر مسلط کیا جو اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقہ پر آباد کیا۔ بکھرے ہوئے بنی اسرائیل پھر وہاں آ کر آباد ہو گئے اور 30 سال کے عرصے میں یہ لوگ بہت بڑھ گئے۔ حق تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم شریف کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل اور پوشیدہ رکھا۔ کسی کو بھی آپ کے بارے میں اطلاع نہ ہوئی، نہ کسی نے آپ کو دیکھا اور نہ ہی آپ کے جانور کو کسی نے دیکھا۔ جب آپ کے 100 سال پورے ہو گئے، موت کو 100 سال پورے ہو گئے، تب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت یعنی عصر کے وقت میں ہوا۔ تب رب کریم نے پوچھا آپ یہاں کتنا وقت رہے ہیں؟ قال، قرآن کریم کہتا ہے قال کم لبثت، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر علیہ السلام آپ یہاں کتنا عرصہ رہے ہیں؟ لبثت یوما او بعد یوم، تو عزیر علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا اللہ میں یہاں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہا ہوں گا۔ آپ نے اپنے طور پر یہ خیال کیا۔ جب میں لیٹا تھا تو اندازہ فرمایا کہ ایک دن بلکہ اس سے بھی کچھ کم وقت میں یہاں رہا ہوں گا، کیونکہ آپ اپنے خیال و اندازے کے مطابق
یہ حکایت فرما رہے تھے نہ کہ واقعہ کی، یعنی میرا اندازہ یہ ہے کہ میں دن بھر یہاں رہا ہوں گا، اس لیے نہ یہ کلام جھوٹ ہے اور نہ آپ کا ایسا بولنا جھوٹ ہے، کلام بھی سچا ہے اور آپ کا بولنا بھی حق اور سچ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل لبست مئۃ عام، کہ اے عزیر علیہ السلام آپ پورے 100 سال تک یہاں رہے، یعنی موت کی حالت میں 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام وہاں رہے۔ اب آپ ہماری قدرت کاملہ کا نظارہ کیجئے، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت حضرت عزیر علیہ السلام کو دکھائی اور پھر ارشاد فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھیے، لم یتسنہ وہ باسی نہیں ہوا، وہ بدبودار نہیں ہوا، جبکہ پورے 100 سال اس پر گزر گئے ہیں، اس کے باوجود وہ کھانا اور پینا، وہ شراب تر و تازہ ہے، اس میں کسی قسم کی بدبو پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، منظور الی حمارک، اپنے حمار یعنی گدھے کی طرف دیکھیے کہ اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی ہیں، وہ گل سڑ کر خاک ہو گیا۔ اب اللہ نے اپنی قدرت کا ان کو مشاہدہ کرایا کہ اے عزیر علیہ السلام آپ دیکھیے، اپنے رب کی قدرت کا مشاہدہ کیجئے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کی طرف نگاہ کی کہ جس کی ہڈیاں خاک ہو چکی تھیں، پاؤڈر ہو چکی تھیں، ان کو دوبارہ اللہ نے جان بخشی، اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ ہڈیاں کھڑی ہوئیں اور ان پر گوشت پوست کھال اسی طرح سے بال آ گئے اور وہ گدھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہ اپنی بولی بولنے لگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا کہ کس طرح سے وہ مردوں کو دوبارہ زندگی بخش دینے پر قادر ہے اور کس طرح اس نے گدھے کو دوبارہ زندگی بخش دی ہے، اسی طرح وہ لوگوں کو قیامت والے دن زندہ کر اٹھائے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اب جب اٹھے تو دیکھنے میں ان کی عمر جس وقت جس حالت میں ان پر موت طاری ہوئی تھی، اسی حالت میں اللہ نے ان کو دوبارہ کھڑا کیا تو وہ تقریباً 40 سال کی عمر کے جوان آدمی تھے۔ اب جب وہ شہر کی طرف آئے، بیت المقدس کی طرف، تو شہر میں گھوم پھر کر انہوں نے دیکھا کہ شہر کی حالت تو بالکل بدلی ہوئی ہے، یہاں تو بڑی آبادی ہے، بڑے لوگ ہیں، بڑے مکانات بنے ہوئے ہیں، سب چیزیں آباد ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے حیران و ششدر ہوئے کہ اللہ نے کس طرح سے اس شہر کو دوبارہ آباد کر دیا۔ شہر میں گھومتے گھماتے حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گھر کے پاس پہنچ گئے، اپنے گھر کے اندر گئے، وہاں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا اور اس کو آواز دی۔ اس عورت کی عمر اس وقت 120 سال ہو چکی تھی۔ اس عورت نے پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے کہا کہ میں عزیر ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ یہ کس کا نام لے رہے ہو؟ 100 سال کا عرصہ گزر گیا کہ اس کا نام کبھی کسی نے نہیں لیا، لوگ اس کو بھول گئے۔ 100 سال پہلے اس نام کا آدمی ہوتا تھا جس کا نام عزیر تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہی عزیر ہوں، لیکن اس عورت نے کہا نہیں، میں تم پر کیسے یقین کروں کہ تم عزیر ہو؟ تو عزیر کی تو کچھ نشانیاں تھیں جو مجھے یاد ہیں، میری عمر اس وقت 20 سال تھی اور اب 120 سال ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا نشانی تمہیں یاد ہے عزیر کی؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ عزیر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ مستجاب الدعوات تھا، جو وہ دعا مانگتا تھا اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا تھا۔ اگر تم واقعتاً سچ میں عزیر ہو تو پھر تم دعا مانگو اپنے رب سے کہ میری بینائی اللہ لوٹا دے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوڑھی عورت کی جو 120 سالہ عمر کی تھی اس کی بینائی لوٹا دی۔ اب اس عورت کو یقین ہوا کہ واقعتاً یہ عزیر علیہ السلام ہیں، کہ ان کی دعا قبول ہوئی ہے اور میرے رب نے مجھے دوبارہ میری بینائی لوٹا دی ہے، میری آنکھیں لوٹا دی ہیں۔ اور پھر بڑی خوشی سے وہ ان کے پاس آئی اور ان کی دست بوسی کرنے لگی اور ان سے پیار کرنے لگی کہ یہ واقعتاً وہی عزیر ہیں کہ جنہوں نے میری آنکھوں کو لوٹانے میں کردار ادا کیا، اپنے رب سے دعا مانگی اور میرے رب نے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ وہی عورت حضرت عزیر علیہ السلام کو لے کر خاندان کے کچھ لوگوں کے پاس گئی جہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کی اولاد تھی، ان کا بیٹا بھی تھا، ان کا پوتا بھی تھا۔ اب ان کے پاس جب حضرت عزیر علیہ السلام کو لے کر گئی اور ان کا تعارف کرانے لگی، وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ یہ عزیر ہیں جو واپس آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم جھوٹ بولتی ہو کہ عزیر، اب ان کی عمر اس وقت تو 120 سال سے کیا 140 سال ان کی عمر ہونی چاہیے اور ان کو تو بالکل ضعیف اور لاغر ہونا چاہیے، جبکہ یہ آدمی تو جوان دکھائی دے رہا ہے، تو یہ کیسے عزیر ہو سکتا ہے؟ ان میں سے جو عمر رسیدہ لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ عزیر کی کچھ نشانیاں ہیں، اگر وہ نشانیاں اس میں پائی جائیں تو واقعتاً پھر یہ سچا عزیر ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا نشانیاں تمہیں یاد ہیں؟ عزیر کی نشانیاں کیا ہیں؟ جو عمر رسیدہ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ عزیر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان کو تورات بالکل زبانی یاد تھی، ازبر تھی، اور وہ ساری تورات زبانی سناتے تھے۔ اگر تم واقعتاً عزیر ہو تو ساری تورات پڑھ کر سناؤ، زبانی سناؤ۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کو پڑھنا شروع کیا اور نہ صرف زبانی پڑھ کر سنائی بلکہ ان کو پورا نسخہ لکھا دیا، اس لیے کہ بخت نصر نے تورات کے سارے نسخے ضائع کر دیے اور جو باقی بچے ان میں رد و بدل ہو گئی، تو اب لوگوں کو اصلی نسخے کی تلاش تھی، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کو اصلی نسخہ لکھوا دیا۔ عزیر علیہ السلام کا بیٹا
जो वहां मौजूद था उस मजलिस में, जो कि बूढ़ा हो चुका था। अब ये बड़े ताज्जुब की बात है कि बाप जवान और बेटा बूढ़ा है, मगर ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने उनके ऊपर 100 साल ऐसे गुजार दिए मौत की कैफियत में। तो 100 साल बाद अल्लाह ने उनको दोबारा जिंदगी बख्शी, तो उसी हालत में उनको जिंदा किया जिस हाल में उनको मौत दी थी। और दूसरी तरफ उनके बच्चों के ऊपर वो सारा वक्त गुजर गया, तो इसलिए वो उम्र रसीदा हो गए। तो अब देखने में वो बच्चे बूढ़े हैं और जो बाप है वो जवान दिखाई देता है। इसलिए लोगों को यकीन नहीं आता कि ये कैसे मुमकिन है कि बच्चा जो है जो वो बूढ़ा हो गया और बाप जो है वो जवान है, ये कैसे मुमकिन है। लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है, इसीलिए इसको कुरान के अजीब वाकयात में गिना गया कि ये कुरान के अजायब और गराइब में से है। फिर जो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का बेटा है वो ये कहता है कि मेरे बाप उज़ैर की ये निशानी है कि उसके दोनों शानों के दरमियान में बालों का एक गुच्छा था, जो मेरी माँ ने भी मुझे बताया। तो उसके दोनों शानों के दरमियान बालों का एक गुच्छा था। आप अपना कपड़ा हटाएं कंधों से, वाकयातन क्या आपकी कमर के ऊपर कंधों के दरमियान बालों का गुच्छा मौजूद है। तो कपड़ा हटा कर देखा तो उज़ैर अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान बालों का गुच्छा मौजूद था। तो लोगों को यकीन हुआ कि वाकयातन यही असली उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं, ये वही उज़ैर हैं जो अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ने इनको नबुव्वत अता फरमाई और इन्होंने अपनी जिंदगी में तौरात की तबलीग की, लोगों को राह हक की तरफ बुलाया, अल्लाह की वहदनियत की तरफ और अपनी रिसालत की तरफ लोगों को दावत दी। और ये अल्लाह की वहदनियत का दर्स देने वाले और अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं। अल्लाह ने इनको नबुव्वत और रिसालत अता फरमाई है। हज़रात मोहतरम, ये कुरान करीम के अजायब में से एक अजीब तरीन वाक़या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर 100 साल के लिए मौत तारी रखी और 100 सालों के बाद अल्लाह ने उनको दोबारा जिंदगी बख्शी और वो दोबारा जिंदा हुए और उन्होंने अल्लाह की कुदरत कामिला का अपनी आंखों से मुशाहिदा किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो कादिर है, हर शय पर कुदरत रखने वाला है, वो जिसको जब चाहे जिंदगी बख्श दे। ये उसकी शान है और ये उसकी कुदरत है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी।